کچھ نہیں کے بدلے کچھ آپ کو ملے۔ خدمات کے معیار اور مقدار کو بڑھائے بغیر معاوضے اور تنخواہوں کو بڑھانے کا مطالبہ کرنے والے لوگ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ معیشت کا فطری قانون یہی ہے کہ نتھنگ کے جواب میں کبھی سم تھنگ نہیں ملتی۔ چیپٹر 8، فیصلہ، سستی پر ماسٹری، دولت مندی کی راہ کا 7واں سٹیپ۔ میں نے 25,000 ایسے مردوں اور عورتوں کا تجزیہ کیا ہے جنہیں زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں کی ناکامی کی بنیادی وجوہات وہی 30 تھیں جن کا ذکر ہم گزشتہ چیپٹر میں کر آئے ہیں، لیکن اگر ان 30 میں سے ایک ایسی وجہ مجھ سے پوچھیں کہ جو زیادہ تر انسانوں کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب قرار پاتی ہے، تو وہ وجہ ہے قوت فیصلہ کا فقدان۔ یقین مانیے، ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے سستی، کاہلی، جو کہ قوت فیصلہ کا متضاد ہے، اور یہی ناکامی کا وہ سب سے بڑا سبب ہے کہ جس پر قابو پائے بغیر امارت اور دولت مندی کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اس پوری کتاب کو ختم کر لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ فوری اور حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ میں ہے یا نہیں۔ میں نے ہزاروں ایسے کامیاب انسانوں کا تجزیہ کیا ہے جنہیں بجا طور پر کروڑ پتی کہا جا سکتا ہے، اور یہ جانا ہے کہ ان سب میں ایک خصوصیت ضرور تھی، اور وہ خصوصیت تھی فوری طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ دوسری خصوصیت ان لوگوں میں یہ تھی کہ یہ لوگ فیصلہ کرنے میں جتنی تیزی دکھاتے ہیں، ٹھیک اسی وقت ان میں یہ بھی وصف پایا جاتا ہے کہ اگر انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہو تو وہ بہت سست رفتاری سے اپنے فیصلوں میں تبدیلی لاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو دولت مند بننے کے سفر پر نکلے مگر ناکام رہے، تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ فیصلے بہت سست رفتاری سے کرتے تھے، لیکن انہیں بدلنا ہوتا تھا تو فیصلے بدلنے میں وہ بڑی تیزی دکھاتے تھے۔ میں پہلے بھی ہنری فورڈ کی کامیابیوں کا ذکر کر چکا ہوں۔ ہنری فورڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے فی الفور فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اگر انہیں اپنا کوئی فیصلہ بدلنا یا تبدیل کرنا پڑتا تھا تو وہ تبدیلی بہت سست رفتاری سے کرتے تھے۔ فورڈ کی یہ خوبی اتنی معروف ہے کہ ان کے زمانے کے اکثر لوگ انہیں ضدی کہتے تھے۔ فورڈ کی یہی خوبی تھی کہ جس نے مشہور فورڈ کار ماڈل ٹی کو تحریک دی۔ یاد رہے کہ ٹی کار کو اس وقت دنیا کی سب سے بدصورت کار کہا گیا تھا۔ اس کار کی تخلیق کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ فورڈ کو اس کے سارے مشیروں نے کہا جو اس کار کے پوٹینشیل گاہک تھے، ان سب نے بھی یہی کہا کہ اس کار کو بدل دو، مگر فورڈ نے کافی عرصے تک اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ پھر وہ وقت آیا کہ آخر فورڈ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ اب اس سٹوری کا ایک حصہ تو یہی ہے کہ فورڈ کو اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے تھا، وہ فیصلہ جو آخر میں انہوں نے بدلا بھی، لیکن اگر پہلے یہ فیصلہ بدل لیتا تو یہ گاڑی جلد تیار ہو سکتی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فورڈ فیصلہ تو فوری طور پر کرتا تھا، لیکن اگر اسی فیصلے کو بدلنا پڑتا تو وہ بہت وقت لیتا تھا۔ لوگوں نے فورڈ کو ضدی کہا، ہٹ دھرم کہا، مگر فورڈ اپنی عادت کو بدلنے پر تیار نہ ہوا، اور یہ عادت بعد میں بھی اس میں موجود رہی کہ وہ فوراً فیصلے پر پہنچتا تھا، لیکن اگر فیصلہ بدلنا پڑ جاتا تو وہ کافی وقت لیتا تھا۔ دوسری طرف اب آپ ان عام لوگوں کو دیکھیے کہ جو دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو دوسروں کی آراء سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنے خواب، اپنے منصوبوں، اپنی صلاحیتوں سے زیادہ بھروسہ اخبار کی خبروں پر ہوتا ہے۔ اپنی سوچوں سے زیادہ وہ گپ شپ کرتے پڑوسیوں کی سوچوں اور آراء پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، رائے دینا دنیا کی سب سے کم قیمت اور سستی چیز ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے رائے طلب کر لیجئے، وہ مشوروں اور نصیحتوں کی ایک پٹاری کھول کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک بار فیصلہ لے لیا
اور اس کے بعد لوگوں کی رائے آپ پر اثر کرنے لگی تو خیال کو مساوی دولت میں بدلنے کے لیے جن کڑے اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کبھی آپ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ دوسروں کی آراء سے متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ خواہش جسے آپ اپنی خواہش مان کر چل رہے ہیں وہ ہرگز بھی آپ کی نہیں ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ اور پالیسی ایک ہی ہے کہ جب کوئی خواہش پالیں اور اس کو پانے کی جستجو میں لگیں تو صرف اس شخص کا مشورہ سنیں جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، جس نے اس خواہش کو پانے کے لیے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا ہو، اور وہ ہیں آپ خود۔ یہ آپ کی خواہش ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو مشورہ درکار بھی ہے تو سب سے پہلا حق آپ کا ہے کہ آپ خود سے رائے مانگیں، اپنے مشیر آپ بنیں۔ کسی کو بھی اپنے اس منصوبے میں مداخلت کا موقع نہ دیں سوائے اس ماسٹر مائنڈ گروپ کے کہ جو آپ نے خود اسی خواہش، اسی منزل کے حصول کے لیے تشکیل دیا ہے۔ اور ماسٹر مائنڈ گروپ تشکیل دیتے ہوئے بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بھی لوگ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں وہ آپ کی خواہش، آپ کے مقصد، آپ کی منزل سے موافقت رکھتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ آپ جیسا ہے۔ یاد رکھیے، دوست اور رشتہ دار عموماً اپنی آراء اور مشوروں کے ذریعے آپ کی منزل کی راہ میں ہمیشہ ہی رکاوٹ بنتے ہیں، اور مشورے دے کر رکاوٹ نہ بنے تو پھر طنز کر کے آپ کی راہ کو کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سارا دن احساس کم تری لیے جیتے ہیں، اور اس احساس کم تری کی بس اتنی سی وجہ ہوتی ہے کہ کسی جاہل نے اپنی آراء اور طنز کے ذریعے سے ان کا اعتماد مجروح کر دیا تھا۔ آپ کے پاس اپنا دماغ اور ذہن ہے، اپنے فیصلوں پر خود پہنچیے۔ اگر دوسرے لوگوں سے آپ کو حقائق اور معلومات درکار ہیں تاکہ آپ اپنے فیصلے پر پہنچ پائیں تو اپنے مقاصد کو آشکار کیے بنا چپکے سے اور خاموشی سے وہ حقائق اور معلومات جمع کیجیے۔ جن لوگوں کو دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کسی بزنس، کسی شعبے، کسی علم کے حوالے سے کافی معلومات ہوتی ہیں، ان کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں اور بہت کم سنتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں مگر منہ ہمیشہ بند۔ وہ جو بہت بولتے ہیں وہ بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اگر آپ سننے سے زیادہ بولتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ بہت سی معلومات کے حصول کے حوالے سے خود کو اپرچونٹیز سے محروم کر لیتے ہیں، بلکہ اپنے بڑ بولے پن میں لوگوں کے سامنے اپنے منصوبے اور مقاصد بھی بول بیٹھتے ہیں۔ اور جب آپ لوگوں کو اپنے منصوبوں اور اپنے مقاصد کے بارے میں بتا بیٹھتے ہیں تو اب لوگوں کے ہاتھ میں یہ طاقت آپ نے دے دی کہ وہ آراء اور طنز و تشنیع سے آپ کو احساس کم تری کا مریض بنا دیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کے سامنے منہ کھولتے ہوئے اچھی طرح سوچ لیا ہے کہ جس کے پاس اس شعبے کا وافر علم ہو، کیونکہ منہ کھولتے ہی سامنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا مبلغ علم کتنا ہے اور اس میں کتنی گہرائی اور گہرائی ہے۔ جس چیز کو سیانے دانش اور حکمت کہتے ہیں وہ عموماً خاموشی اور نیاز مندی سے جنم لیتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ شخص جس سے آپ رابطے میں آتے ہیں، جس سے آپ جڑتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح بہت سی دولت چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے منصوبے کھلے عام ہر کسی سے شیئر کرتے رہیں گے تو اس شوق کے لیے تیار رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے منصوبے، آپ کے مقاصد کوئی آپ سے بھی پہلے پا گیا ہو، وہی منصوبے، وہی مقاصد جس پر آپ بڑے آزادانہ انداز میں بات کرتے رہے تھے۔ اگر کامیابی کے حوالے سے، دولت کے حصول کے حوالے سے آپ مصمم عزائم رکھتے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے دولت مند ہونا ہے، تو باقی سارے فیصلوں سے پہلے یہ ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے: میں اپنا منہ بند رکھوں گا اور کان اور آنکھیں کھلی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ اپنی ٹیبل یا اپنے کمرے میں کسی نمایاں جگہ پر یہ سطر لکھ کر چسپاں کر دیں: آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو اگر یہ بتانا ہے تو کر کے بتائیں۔
یاد رکھیں ایکشن لفظوں سے کہیں زیادہ اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ آزادی یا موت، یہ دونوں فیصلے ہیں۔ آپ زندگی میں جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان کی ویلیو کیا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اہم فیصلے کرتے ہوئے آپ کس جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاریخ کے عظیم فیصلے، وہ فیصلے کہ جنہوں نے تہذیبوں کے رخ متعین کیے، ان فیصلوں میں رسک تھے، خطرات تھے، مگر عظیم لوگوں نے وہ فیصلے لیے، خطروں کو مول لیا، جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اسی لیے وہ اور ان کے فیصلے عظیم قرار پائے۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کو تاریخ یاد ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابراہم لنکن نے جب کالوں کی غلامی کے خاتمے کا مشہور زمانہ اعلان کیا تھا تو اس کی سچویشن کیا تھی؟ اسے پتا تھا کہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں اس سے میرے بہت سے اتحادی اور دوست میرے خلاف ہو جائیں گے، میری سیاسی ساکھ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس فیصلے سے وہ جنگ چھڑنے کا بھی خطرہ تھا کہ جو ہزاروں انسانی جانوں کو لے جائے گی، اور اس سے بھی بڑا خطرہ اور رسک تھا خود اس کی جان کو۔ سفید فام اکثریتی اور حکمران طبقے کو لنکن کا یہ فیصلہ ہر صورت گراں ہی گزرنا تھا۔ کالوں کی غلامی سے گوروں کے کھیت چل رہے تھے، ان کے گنے کی فصل لہرا رہی تھی۔ غلامی کے خاتمے کا اعلان گورے آسانی سے کیسے مانتے؟ لنکن یہ سب جانتا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر کے خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، مگر اس فیصلے کے لیے جس قوت ارادی، جس ہمت، جس حوصلے کی ضرورت تھی وہ لنکن میں موجود تھا۔ سقراط آپ کو یاد ہے، ایک طرف اپنے عقیدوں میں ہلکی پھلکی سی ترمیم کا عدالت کے سامنے اقرار تھا اور لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کا ایک چھوٹا سا کام تھا، اور دوسری طرف زہر کا پیالہ پی کر موت کو گلے لگانے کا مشکل مرحلہ۔ یہاں موت کو چننے کا فیصلہ کرنا اس جرأت کا اظہار تھا جو سقراط کو اپنے فیصلے پر پہنچنے کے لیے دستیاب تھی۔ سقراط کا یہی ایک فیصلہ تھا جس نے اس کے بعد آنے والے لوگوں کو حق کے رائے اور اظہار کی آزادی دی۔ عظیم لوگ عظیم کیوں ہوتے ہیں؟ بس اپنے ان فیصلوں کی وجہ سے کہ جو عظیم تھے۔ آپ دنیا کے سارے انقلاب اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کسی نہ کسی طاقت سے جنم لیا تھا، اور طاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے ان اصولوں پر عمل کرنے سے جن کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے: خواہش، فیصلہ، یقین، مستقل مزاجی، ماسٹر مائنڈ گروپ اور منظم منصوبہ بندی۔ یہ ہیں وہ اصول جن پر عمل کر کے آپ کامیابی کی منزل کو پا سکتے ہیں۔ اس پوری کتاب میں دیے گئے فلسفے کو اگر میں ایک سطر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے تھاٹ کو اگر طاقتور خواہش کی سپورٹ مل جائے تو خیال مساوی مادی ترقی میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کتاب میں دیے گئے راز کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو معجزے مت ڈھونڈیں، کیونکہ معجزے کہیں نہیں ہوتے۔ یہ کائنات معجزوں پر نہیں، فطرت کے اٹل اصولوں پر کھڑی ہے، اور یہ قوانین، یہ اصول ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہیں جس میں یقین ہے اور اس یقین پر ڈٹ جانے کا حوصلہ ہے۔ اب بات چاہے اپنی قوم، اپنے ملک کی آزادی کی ہو یا دولت مند بننے کی خواہش ہو، اصول وہی رہیں گے۔ وہ لوگ جو فوری اور حتمی فیصلے کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ اسے حاصل کر بھی لیتے ہیں۔
زندگی کے کسی بھی شعبے میں لیڈروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو ان میں ضرور ملے گی کہ وہ فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر ڈٹ جانے کی ہمت رکھتے ہیں، بلکہ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ لیڈر ہی اس لیے ہے کیونکہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ پوری کائناتی اسکیم ان لوگوں کے لیے خود راستے بناتی جاتی ہے جن کے افعال و افکار واضح ہوتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ انہوں نے کس راہ پر چلنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے۔ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پانا ایک بیماری ہے اور عموماً یہ بیماری جوانی کے آغاز میں لگتی ہے اور پھر اسکول، کالج اور اس سارے عرصے میں یہ بیماری جڑ پکڑتی جاتی ہے۔ تعلیمی نظاموں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ نہ وہ حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو سکھاتے ہیں، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بلکہ میری تجویز تو یہ ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ میٹرک کے بعد کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کالج میں داخلہ نہ ملے اس وقت تک جب تک وہ داخلہ فارم کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ بھی جمع نہ کرائے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ آگے چل کر کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی بہت موزوں ہوگا کہ میٹرک کے بعد بچوں کو فیصلہ کرنے کی عادت کو باقاعدہ سکھایا جائے، اور جب تعلیمی نظام دیکھے کہ بچے میں ایک خاص سطح پیدا ہو گئی ہے اور وہ فیصلے لے سکتا ہے تو اس وقت ہی اسے اگلی جماعتوں میں بیٹھنے کا حق دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ وہ بچہ جسے اسکول میں فیصلے لینے نہیں سکھائے جاتے، جسے کالج اور یونیورسٹی یہ نہیں سکھاتی کہ کسی بھی سچویشن میں فوری اور حتمی فیصلہ کیسے لینا ہے، وہ اسی غیر فیصلہ کن انداز میں جینے کی عادت کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی جاری رکھے گا۔ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نوجوان کوئی بھی نوکری کر لیتے ہیں جو انہیں ملتی ہے، جن کو زندگی میں فیصلے کرنے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے، فیصلے لینے کی صلاحیت ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے حوصلے کی، ہمت کی۔ اپنی پسند کی جاب اور کاروبار یا پیشہ اختیار کرنے کے لیے انسان میں جرأت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی انسان اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑ سکتا ہے اور وہ قیمت ادا کرنے پر تیار ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کی تعبیر کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مالی آزادی، دولت مندی، اپنی پسند کا بزنس، اپنی پسند کا عہدہ ان لوگوں کا کبھی بھی مقدر نہیں ہوتا جو توقع نہیں رکھتے، جو منصوبے نہیں بناتے اور جو فیصلے نہیں کرتے۔ چیپٹر نمبر 9، مستقل مزاجی، خود میں یقین پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوشش بنیادی ضرورت۔ دولت مندی کی راہ کا 8واں سٹیپ۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنی خواہش کو مساوی دولت میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی ترین ضرورت ہے مستقل مزاجی، اور مستقل مزاجی آتی ہے آپ کی قوت